السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. سورہ زاریات، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں نے بتایا اور جس کا ایک حصہ آج کی نماز میں آخری رکعت میں پڑھا گیا. سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ توحید اور ایمان چاہیے. ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پر پورا مکمل بھروسہ، اسی پر یقین، اس کی باتوں اور اس کی شریعت پر یقین اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی عبادت اور اسی سے التجا اور اس کے نیک ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانا، جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ ایمان اور توحید کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، کہ پوری کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس میں صوفیہ، آپ کو معلوم ہے کیوں دشمنان اسلام صوفیہ کو پروموٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء ایک مقام کو پہنچنے کے بعد دنیا کی کائنات چلانے میں، تدبیر کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. وہ جسے چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں جنت میں داخل کرتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں دوزخ میں داخل کرتے ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، ونس آف لارڈشپ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرنا ہے. اور توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. رکوع، سجدہ، ذبح، قربانی، نذر و نیاز، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. یہ توحید الوہیت. اور اس کے بعد توحید اسماء اور صفات، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو صفتیں بتائی ہیں، جو نام بتائے ہیں، ہم اس پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح تعویل، غلط معنی نہیں دیتے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے صفتوں میں بد کلامی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے غلط معنی پھیلاتے ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں دنیاوی آسمان میں آتا ہے، وہ آتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے جیسا کہ بعض لوگ اعوذ باللہ غلط تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. جیسا کہ جماعت التوحید کے سردار ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے اس سے ٹکراتی ہے، لہذا ہم اس حدیث کو انکار کرتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ایمان کا، توحید کا، جو اللہ توحید باللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا جو حصہ ہے، اس میں نعوذ باللہ غلط معنی دینا ہے، اور وہ الحاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ نے کہا
ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غلط معنی دیتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، اپنی طرف سے غلط معنی پھیلاتے ہیں۔ ہم یہ ایمان لاتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ اترتا ہے دنیاوی آسمان میں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہم لوگ نہیں معلوم ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور اس حدیث میں کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کے بغیر انسان جنت میں جا نہیں سکتا۔ اگر کسی کے پاس کفر ہے نعوذ باللہ، شرک ہے نعوذ باللہ، اس کی زندگی پوری دعوت میں گزرے، اس کی زندگی پوری عبادت میں گزرے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ لہذا بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر زور دیا، ایمان پر زور دیا اور یہ صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو واجب کر دیا ہے کافروں اور مشرکوں کے لیے، اور جنت ان لوگوں پر حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد بات آئی ایمان کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کے لیے، یہ بات ہم نے بتائی کہ ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں، اس میں منمانی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جنت کو کافروں اور مشرکوں پر حرام کیا ہے؟ کیوں؟ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار، لیکن کفر اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو، اللہ کے سسٹم کہ پوری کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی حکومت یہاں کے کسی بھی قسم کے مجرم کو معاف کر سکتی ہے، لیکن اس مجرم کو کسی بھی طریقے سے کوئی حکومت معاف نہیں کرتی جو مجرم حکومت کے دستور پر، حکومت کے سسٹم پر اور حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے اس کو معاف نہیں کرتی۔ بالکل کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کا اور اس کا دستور کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی طریقے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، باقی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ علم چاہیے، علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ علم دین جان کر ہی ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، اس کے بغیر حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے، اور علم دین سیکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت، پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ 70 سورتیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے بلا واسطہ، اور کہا اگر میں جانتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ قرآن کے بارے میں اس کے پاس کوئی علم ہے اور میں وہاں تک سفر کر سکتا ہوں تو میں ضرور سفر کروں گا اور وہاں دین کا علم سیکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو اس لیے علم دین کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج وسائل بہت ہیں، لیکن علماء حق سے دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی اپنے منمانی طور پر گوگل استاد کے پاس، شیخ گوگل کے پاس جائے گا تو بھٹک جائے گا۔ کیوں؟ بہت سارے ایسے ویب سائٹ ہیں اسلام کے نام پر جو نعوذ باللہ کفر اور شرک اور بدعات و خرافات کو پھیلاتے ہیں۔ اس لیے علماء حق کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز عمل کے بارے میں نے بتایا، عمل کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو لہذا آدمی کو چاہیے عمل کرے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن شيء اقر في القلب وصدقه العمل۔ ایمان کا نام صرف خواہشات سے نہیں ہے کہ نہیں اللہ ہمیں جنت دے دے گا،
ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں ہم جنت چلے جائیں گے. نہیں، تمنی خواہشات سے اللہ نے صاف کہہ دیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خواہشات کی پرواہ نہیں ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کی کوئی پرواہ ہے. تمہاری خواہشات اور اہل کتاب ان کی خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی دوست ہوگا. یہ دنیا کا قانون ہے، یہ آخرت کا قانون ہے. نیک عمل کریں گے تو آپ کو بدلہ ملے گا، نیک بدلہ. برا عمل کریں گے تو برا بدلہ ملے گا، الا کہ آپ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. تو میرے بزرگوں، عمل کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. عمل چاہیے، محنت کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام نے محنت کی اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے صاف کہ یہ جو تمہیں جنت مل رہی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے لیے ہمیشہ مومن بندے کو نیک عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے کی ضرورت ہے. اس کے دل میں خشیت ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے. کہیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ریجیکٹ نہ کر دے، رد نہ کر دے. کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے میں نیک بن گیا ہوں، میں پاک بن گیا ہوں، مجھے جنت مل جائے گی. نہیں، کبھی نہیں. آخری وقت تک انسان کو امید کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نوازے گا، مجھے جنت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دوزخ میں جانا پڑے. یہ مومن کے دو پر ہیں، ان دو پروں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے. اور اگر دونوں میں سے ایک پر بھی اگر ٹوٹ گیا، کمزور پڑ گیا تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اس کے لیے مشکل بن جائے گا. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم سے دعا کرتے تھے، ہم سے مانگتے تھے، وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، امید کے ساتھ، ورہبا ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ. رغبت اور رہبت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء. اس دن ہر انسان اس کے عمل کو اپنے سامنے پائے گا. جو بھی اچھا کام کیا وہ پائے گا، جو بھی برا کام کیا وہ اپنے سامنے پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. ہر انسان خواہش کرے گا کاش میرے اور میرے عمل کے درمیان کافی دور کی مسافت ہوتی، کاش یہ میرے سامنے پیش نہ کیا جاتا. انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا دفتر ہے؟ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو اس نے گن کر رکھ لیا ہے، ساری چیزیں یہ ریکارڈ میں موجود ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا اس کو سامنے پائیں گے. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ کے عذاب سے خوف، اللہ تعالیٰ کی سزا سے خوف. کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ، ہمارا آخری وقت کہیں نعوذ باللہ برائی میں نہ گزر جائے، کہیں ہماری موت برے عمل کے ساتھ ختم نہ ہو جائے. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل جو ہے جو آخری عمل ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. آدمی کا جو آخری عمل ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کس پر اس کا خاتمہ ہوا. تو لہذا آدمی کو ڈرنا چاہیے کہیں ہم سے ہمارا ایمان چھن نہ جائے. آدمی کو ڈرنا چاہیے نعوذ باللہ کہ ہم گانے سن رہے ہیں، کہیں ہم میوزک سن رہے ہیں، نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے نعوذ باللہ یہ غلط چیزیں ہمارے سامنے ہماری زبان میں آئیں. ایسا ہوا ہے. بعض لوگ جو نعوذ باللہ انہی گناہوں میں مصروف رہتے تھے, ان سے موت کے وقت سکرات کے وقت کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. اس نے کہا کہ نہیں, اور گانا گانے لگا. اور ایک آدمی جس کی تجارت اور جس کی بزنس نعوذ باللہ ہمیشہ بزنس میں اور تجارت میں مصروف رہ کر نمازوں سے غافل رہتا تھا, اللہ کے احکام سے غافل رہتا تھا, سکرات کے وقت اسے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو. اس نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. اس نے کہا کہ بھائی یہ 5 روپے کا ہے, یہ 10 روپے کا ہے. زندگی جو گزرتی تھی وہی الفاظ اس کی زبان پر آئے اور لا الہ الا اللہ کی توفیق نہیں ہوئی. کتنی بری بات ہے میرے بزرگوں, ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارا خاتمہ بالسوء کہیں نہ ہو جائے. ایک مومن کو ڈرنا چاہیے, ایک مومن کو خوف کھانا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. یوسف علیہ السلام نے دعا کی توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین, اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما. کون؟ یوسف علیہ السلام. ایک مومن کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ہمارا عمل اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے, کہیں ہماری نمازیں یہ اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہ کر دے, کہیں ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے بجائے ہمارے گناہوں کے اور نعوذ باللہ ہماری نافرمانیوں کے پلڑے میں نہ رکھے. مومن کو ڈرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے جب وہ کعبے کو بنا رہے تھے, کعبے کی تعمیر ان کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم لوگوں سے, ہم دونوں سے اس عمل کو قبول کر لے, بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. علماء کہتے ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر کہا عمل مخصوص, خاص کام ہے, معمولی کام نہیں. کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں بِأَمْرٍ مخصوص, خاص حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالی کے حکم پر, اللہ کے آرڈر پر بنا رہے ہیں. لِنَاسٍ مخصوص, اور کن کو آرڈر دیا گیا ہے؟ خاص لوگوں کے لیے, انبیاء علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ, ابو الانبیاء, اور اسماعیل علیہ السلام جن کے خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جی خاص کام, خاص جگہ پر, جی خاص جگہ پر, خاص لوگوں کے لیے اور خاص حکم سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے آرڈر اور حکم سے ہو رہا ہے. پھر بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ڈر رہے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول نہ کرے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ ہم سے قبول کر لے. مومن کو ڈرنا چاہیے کہ آخرت کے میدان میں کہیں ہمیں رسوائی کو سامنا کرنا پڑے, کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے, جہاں اس دن یوم تبلی السرائر, جہاں پر پوشیدہ چیزیں بالکل ظاہر ہوں گی, سب کے سامنے ظاہر ہوں گی. مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری غلطیاں, ہمارے گناہ وہاں پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر دے. قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, آخرت کے کٹھن مرحلوں سے ڈرنا چاہیے, دوزخ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ان سے مت ڈرو اگر تم حقیقت میں مومن ہو, مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, مجھی سے ڈرو. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي, لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. عادات اور اطوار ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے خاندان میں کیا بولیں گے, ہمارے ماں باپ کیا بولیں گے. جی ابو طالب نے کیوں انکار کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے سے؟ اس لیے انکار کر دیا کہ عرب کے لوگ کہیں گے کہ نیا دین میں نے قبول کر لیا, اپنے باپ دادا کے دین کو میں نے چھوڑ دیا.
اس وجہ سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہوئے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے، عرب کے لوگ کہیں گے کہ ایک نئے دین کو میں نے قبول کر لیا اور اپنے باپ دادا کے دین کو میں نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ میرے بزرگوں، ان ساری چیزوں سے بلند ہو کر حق حق ہے، ساری چیزوں سے اونچا ہے اور اس کو فوراً قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خوف کھاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ عمل کرتے ہوئے، جو بھی کام کرتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ ان کے پروردگار کی طرف وہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، کیا یہ آیت کہ جو عمل کرتے ہیں سے اس مراد کون ہے؟ کیا وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، جو چراتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہ کرے، نیک عمل کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے، نیک عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے عمل کو، نیک عمل کو رد نہ کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی رکھتا ہے، منافق برے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے ڈر سے بے خوف ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، برا عمل کرتا بھی ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے۔ لیکن مومن نیک عمل کرتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے پروردگار کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ سے خوف کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں ہم بٹھائیں۔ وہ اللہ جس کے ایک ہاتھ میں آسمان و زمین قیامت کے دن ہوں گے، کتنا عظیم ذات ہوگی، وہ کتنا جلیل القدر ذات ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے برے عمل، کسی بھی چھوٹے عمل سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ مومن کو ایمان رکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ فرشتے اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ کہیں بھی جائے اس کا فالو اپ ہو رہا ہے، وہ تنہا نہیں ہے، وہ اکیلے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی راستہ ہے بھاگنے کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ اور جب یہ ارادہ اور یہ خیال اس کے دل میں رہے گا، یہ ایمان اور یہ تصور رہے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کون اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بالکل بے خوف ہوتے ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان کو ڈر نہیں ہے کہ کہیں ہمارا عذاب ایسی حالت میں آ جائے کہ جب یہ لوگ سو رہے ہوں؟ ان کو ڈر نہیں ہے زلزلہ آ جائے اور راتوں رات سیکنڈوں میں یہ سب ختم ہو جائے؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ،
کیا یہ بستی والے، یہ شہر والے، ان کو ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب اور ہماری پکڑ دن دھاڑے دوپہر کے وقت میں، دن کے وقت میں آئے جبکہ یہ لوگ کھیل رہے ہوں؟ ان کو ڈر نہیں ہے؟ افامنوا مکر اللہ، یہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پکڑ اور اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ مومن اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہے. اور مومن کے لیے مثالیں سلف صالحین میں ملتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت، فجر کی نماز کے موقع پر ابو لؤلؤہ نعوذ باللہ جو ایرانی تھا، مجوسی تھا، نماز کی امامت کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت جو ہے اس نے زہریلے خنجر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں مارا. 2 دن کے بعد آپ انتقال کر جاتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں اگر میرے پاس زمین جتنی ہے اتنا سونا میرے پاس ہوتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں بچنے، وہ سب دے کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی میں کوشش کرتا. بخاری میں روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے چہرے کو زمین پر رکھو، زمین کی طرف مجھے پلٹاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم کرے. پھر اس کے بعد زمین کی طرف اپنے چہرے کو رکھ کر، زمین پر رکھ کر کہتے ہیں میری ماں کی بربادی ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے. سلف صالحین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ سے یہ ثابت ہے کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں درخت ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب اور کتاب کی نوبت نہ آتی، حساب اور کتاب کی نوبت نہ آتی. یہ تصور، یہ ایمان. عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن مرثد سے کہا، کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، آپ کی آنکھ کبھی سوکھتی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں تم کیوں پوچھتے ہو، تمہارا سوال کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے. تو یزید بن مرثد کہتے ہیں، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو دوزخ میں ڈال کر مجھے قید کر دے گا. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ مجھے صرف اس بات کی دھمکی دیتا کہ مجھے حمام میں بند کر دیتا تو مجھے زندگی بھر مجھے رونا چاہیے تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں دوزخ میں ڈالوں گا، انگار میں، اور وہ بھی کون سی آگ، جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں، عبد الرحمن بن یزید بن جابر پوچھتے ہیں یزید بن مرثد سے کہ کیا آپ جب تنہا رہتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہے آپ کا حال، تنہائی میں بھی آپ روتے رہتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے. کہا کہ یہ حالت، یہ دوزخ کا منظر جب میں اپنی گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تب بھی میرے سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی خواہش پوری نہیں کر پاتا ہوں. کھانا رکھا جاتا ہے، دوزخ کا منظر میرے سامنے آ جاتا ہے اور میں کھا نہیں سکتا ہوں، حتیٰ کہ میری بیوی اور میرے بچے روتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ کیوں روتے ہیں. کبھی کبھی میری بیوی مجھ سے اتنی تنگ آ جاتی ہے، کہتی ہے سبحان اللہ، پوری زندگی میرے لیے غم لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کبھی بھی میری زندگی میں ایک اطمینان اور سکون کے لیے مجھے موقع نہیں، تمہارے ساتھ شادی کر کے میں تمہارے ساتھ غم ہی میں مبتلا ہوں. بشر بن منصور کہتے ہیں کہ عطا العبدی کے سامنے میں آگ جلا رہا تھا، انگار جلا رہا تھا، سردی کا موسم تھا، موسم بڑا ٹھنڈا تھا. میں نے ان سے پوچھا، عطا ذرا بتاؤ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو کہ تم اس آگ میں کود جاؤ تاکہ تم حساب و کتاب تم سے نہ ہو، اگر تم اس آگ میں کود جاتے ہو تو قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو کیا تم اس آگ میں کود جاؤ گے؟ کہا ہاں، رب کعبہ کی قسم، پھر کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اس کے ساتھ مجھے یہ حکم دیا جاتا
تو خوشی سے میں کودنے سے پہلے ہی شاید مر جاتا، اس خوشی سے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہے، قیامت کے دن مجھے کچھ جواب نہیں دینا ہے۔ دیکھیے سلف صالحین کس طریقے سے معمولی غلطیوں کو شمار کرتے تھے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں، قحمص بن حسن کہتے ہیں، اے ابو سلمہ، میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ گناہ کیا، اس گناہ پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں، 40 سال سے۔ قحمص بن حسن نے کہا وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی غلطی ہے؟ کہا کہ جو ہے میرے ایک دوست نے میری زیارت کی، میں نے اس کے لیے مچھلی خریدی، اور جب وہ فارغ ہو گئے، کھا کر فارغ ہو گئے، تو صاف کرنے کے لیے میرے پڑوسی کے پاس سے ایک مٹی میں اٹھا کر لایا، اور اس مٹی سے اس نے اپنا ہاتھ پوچھا، بغیر اجازت کے میں وہ مٹی لے کر آیا میرے پڑوسی کے پاس سے، میں نے یہ گناہ کیا، 40 سال سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے دے۔ انسان مومن کی زندگی امید اور خوف دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ زندگی بھر انسان ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے جذبے کو غالب رکھے، ڈرتا رہے، لیکن موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، رحم کرے گا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے، لیکن زندگی بھر خوف اور خشیت اور ڈر کے پہلو کو غالب رکھے۔ بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں، اگر آسمان سے کوئی آدمی اگر ندا دیا، پکارا، کہا کہ دیکھو تم میں سارے کے سارے لوگ جنت میں جاؤ گے سوائے ایک آدمی، سارے کے سارے لوگ جنت میں جاؤ گے سوائے ایک آدمی، انہوں نے کہا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ ڈرے کہ کہیں وہ ایک آدمی میں نہ ہوں، کہیں وہ ایک بدنصیب میں نہ بن جاؤں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی ندا آئے کہ تم میں سارے کے سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، مومن کو چاہیے کہ امید رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی وہ ہے اور وہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید، جنت کی امید اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کا ڈر، یہ ہر مومن کا فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہیں کی، گناہوں کا بوجھ ان پر لدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید اگر ان لمٹ کے مرحلے کو پہنچ جاتی ہے، اپنے لمٹ سے باہر ہو جاتی ہے، تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے۔ امید اگر اتنی زیادہ ہو جائے جو لمٹ اللہ جو ہونی چاہیے اس لمٹ سے پار کر جائے، تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بے باک ہو جاتا ہے، نافرمانی کرنے میں ڈرتا نہیں ہے، اس کے فرائض کو چھوڑنے میں ڈرتا نہیں ہے، لہذا امید ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت لمٹ سے پار ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے، تو آدمی مایوسی کے مرحلے میں چلا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونا کفر ہے، مایوس ہونا کفر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ان مبارک راتوں میں ہم لوگوں کو ہمارے گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے ہمارے سارے معاملات کو سدھار دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم پر دوزخ کو حرام کر دے اور جنت کو ہم پر واجب کر دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔